میں بھی ایک بیوی ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں دوسری ہوں۔ میں اپنا رشتہ بنانے آئی ہوں، نہ کہ کسی کا رشتہ ختم کرنے۔ میں اپنا گھر بسانے آئی ہوں، نہ کہ کسی کا گھر اجاڑنے۔ میں نے کسی کا شور نہیں چھینا، بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پھر اسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی بہن آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہمیشہ کی طرح ہمارا دوسری بیوی کے حوالے سے ہے۔ دوسری بیوی ایک ایسا رشتہ جو شریعت میں جائز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ تنقید اور ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری بیوی کو لوگ اکثر ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ کیا یہ انصاف ہے؟ جب کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ خاندان اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ تو آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر مسٹ کریں اور نیک کام میں ہماری مدد کریں۔ ایک عورت جب کسی مرد کی دوسری بیوی بنتی ہے تو معاشرہ اس کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اس عورت نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ سب سے میرا سوال ہے۔ اور ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ اکثر پہلی بیوی دوسری بیوی کو برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ وہ شوہر کو بار بار طلاق دینے کے لیے پریشرائز کرتی ہے۔ کبھی بچوں کو ضد پہ لگا دیتی ہے کہ اپنے باپ کو بولیں دوسری عورت کو دوسری بیوی کو چھوڑ دیں، اور اس کا دباؤ براہ راست دوسری بیوی پر پڑتا ہے۔ ایسی عورت کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک طرف اپنے شوہر کا سہارا چاہتی ہے اور دوسری طرف پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری پرابلمز آ جائیں، اور آج کے دور میں یہ پرابلمز چل رہی ہیں، اگر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو خاندان یا تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، پہلی بیوی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی اور اس کو پریشرائز کرتی ہے، اس کو دھمکاتی ہے، طلاق کی دھمکیاں دیتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اب دوسری بیوی کو کیا کرنا چاہیے جب خاندان بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، پہلی بیوی بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، اور باقی اس پہلے بچوں کی طرف سے بھی اس کو دوسری بیوی کو جو پریشرائز کیا جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز صبر اور حوصلہ ہے۔ اگر آپ نے حلال طریقے سے شادی کی ہے نا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اپنے شوہر پر اعتماد رکھیں اور ان سے بات کریں، کبھی بھی خاموشی اختیار نہ کریں، اپنے دل کی بات ان کے سامنے کریں، اور کرنا چاہیے اپنے شوہر کی عزت کریں، اور عزت کے دائرے کے اندر رہ کے اپنے حق کو طلب کریں، اپنے حقوق کو طلب کریں، اور اپنے شوہر کو یہ ریئلائز کروائیں کہ آپ بھی اس کی بیوی ہیں، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ پہلی بیوی کا ہے، آپ بھی نکاح کے بندھن میں بندھ کے اس کے ساتھ آئی ہیں، اور آپ کو بھی عزت محبت اور پیار چاہیے۔ اس لیے اپنے شوہر کو اعتماد میں رکھ کے یہ ساری چیزیں اس سے کہیں اور اپنا حق مانگیں۔ خاندان کی مخالفت ہو یا دباؤ، آپ کو اپنے اخلاق اور حسن سلوک سے اپنی پہچان بنانی ہوگی، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ مان لیتے ہیں، اگر عورت اپنے کردار ثابت کرے تو وہ شریف اور نیک نیت عورت ہوتی ہے۔ اگر شوہر مکمل انصاف نہ بھی کرے تو عورت کو چاہے کہ وہ خود کو مضبوط کرے، اپنی تعلیم یا ہنر کو آگے بڑھائے، تاکہ وہ صرف دوسروں پر انحصار نہ کرے۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے جو آج کل چل رہی ہے۔ شوہر شادی تو کر لیتا ہے، شادی کرنے کے بعد جب خاندان اس کو پریشرائز کرتا ہے، پہلی بیوی اس کو دوسری بیوی کے پاس آنے نہیں دیتی، ڈیفینیٹلی وہ جب اس کو پاس آنے نہیں دیتی تو خرچہ، باقی ضروریات زندگی بھی وہ کم کر دیتا ہے۔ پہلی بیوی یہ کبھی برداشت نہیں کرتی کہ وہ دوسری بیوی یا اس کے بچوں کو بھی اتنی ہی سہولیات میسر کرے جتنی کہ پہلی بیوی کو ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا اگر دوسری بیوی اپنے ماں باپ کے گھر میں عیش و عیاش سے زندگی گزار رہی تھی، اور اپنے شوہر کے گھر میں جب دوسری بیوی بن کے گئی ہے اور اس کو وہ چیزیں کم میسر ہیں، تو وہ تو پاگل ہو جائے گی جب اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوگی، اوپر سے خاندان کا پریشر، دوسری پہلی بیوی کا پریشر ہوگا، تو وہ تو اس کی زندگی ایک رک سی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹینشن لینے کے لیے نہیں ہوتی، ٹینشن اگر آپ لیں گے تو آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خود کو پرسکون پر اعتماد رکھیں اور اپنا ہنر آزمائیں۔ جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے آپ ہمت نہیں ہاریں، آپ کام کریں،
پیسہ کمائیں آج کے دور میں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کی جیب بھاری ہے تو سب کچھ ہے. اگر آپ کی جیب خالی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دوسروں پہ, اپنے شوہر پہ یا کسی اور پہ انحصار ہی نہ کریں. چاہے آپ پڑھی لکھی ہیں, ان پڑھ ہیں, جو بھی ہے, اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا بہت بھی ہنر ہے تو اس کو لے کے آگے چلیں. اس طرح آپ ایک کامیاب عورت بن پائیں گی, نہ کہ اپنے سر پہ ٹینشن سوار کر کے یا پھر دوسروں کی برابری کرنے میں دن رات مصروف ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اپنی محنت کریں اور آگے بڑھیں. اب ایک اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ جب پہلی بیوی کا شوہر کے خاندان کا سب کا یہ دوسری بیوی پر بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تم طلاق لو, یا پھر خاوند کو وہ کہتی ہے کہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے, تو یہ لمحہ عورت کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ صبر سے جب آپ کام لیں گے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو, اپنی شادی کو بچانے کی کوشش کریں. صبر سے کام لیں گے تو تبھی آپ کی شادی بچ پائے گی. شوہر کو سمجھائیں کہ یہ نکاح اللہ کی رضا سے ہوا ہے اور اس کو ختم کرنا کسی کا حق نہیں سوائے شرعی وجہ. اب آخر میں تمام بہنوں سے گزارش کرتی ہوں, اگر آپ دوسری بیوی ہیں تو کبھی بھی خود کو کمتر نہ سمجھیں. یہ رشتہ گناہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ایک جائز رشتہ ہے. اگر معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو حوصلہ رکھیں, وقت اور صبر سب کچھ بدل دیتا ہے. اور ہاں, اگر آپ پہلی بیوی ہیں اور میری ویڈیو یہ دیکھ رہی ہیں تو آپ سے اپیل ہے کہ انصاف کریں, کیونکہ جیسے آپ عورت ہیں ویسے ہی دوسری بیوی بھی عورت ہے. اس کو بھی محبت اور عزت چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں سکون, انصاف اور محبت قائم فرمائے. آمین.